ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے طہارت کے بارے میں ذکر کروں گی۔ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے وہ طہارت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس طرح طہارت میں جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ تمام چیزیں وہ شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ طہارت میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح جسم کا پاک ہونا، طہارت کے ضمن میں جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ ہے کہ انسان کا جسم وہ پاک ہو۔ انسان کے جسم کو ناپاک کرنے والی دو چیزیں ہیں، احداث، نجاست۔ احداث کی معنی اور اقسام وہ یہ ہیں۔ حدیث کے حدث کے لغوی معنی ہے بدلنا، متغیر ہو جانا، اور جب آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ حادث ہو گیا۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، حد سے اصغر، حد سے اکبر۔ حد سے اصغر اس سے مراد ہے ناپاکی کی وہ حالت ہے جو پیشاب، پاخانہ کرنے، ریا خارج کرنے، جسم کے وہ کسی حصے سے خون یا پیپ کے بہنے، منہ بھر کے قے کرنے یا ٹیک لگا کر سونے سے پیدا ہوتی ہے۔ حد سے اصغر سے پاک ہونے کا جو طریقہ ہے وہ وضو ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پانی کا استعمال یا انسان کے لیے خطرناک ہو، یعنی کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ پانی کو نہ چھو سکتا ہو انسان، تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، اس سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حد سے اصغر کی حالت میں آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو وہ چھو سکتا ہے، البتہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ آگے حد سے اکبر۔ حد سے اکبر سے مراد ناپاکی کی وہ حالت ہے جو عورت سے مباشرت کرنے یا کسی اور طریقے سے شہوت کے ساتھ منی نکلنے یا احتلام ہونے یا حیض و نفاس کا خون آنے سے پیدا ہوتی ہے۔ حد سے اصغر سے پاک ہونے کا طریقہ غسل ہے، اور غسل ممکن نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حد سے اکبر ہے، اس میں نہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، اور نہ ہی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے اگر جانا اس کا زیادہ ضروری ہو، ورنہ نہیں۔ نجاست کا شرعی مفہوم اور احکام۔ نجاست کے لفظی معنی گندگی کے ہیں۔ نجاست کی آگے دو قسمیں ہیں، نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ۔ پھر ان کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، مرئی اور غیر مرئی۔ مرئی سے مراد وہ نجاست ہے جو نظر آ سکے، اور غیر مرئی سے مراد وہ نجاست ہے جو نہ نظر آ سکے۔ نجاست غلیظہ کے احکام۔ نجاست غلیظہ سے مراد وہ نجاست ہے جس کا حکم صحت ہو اور جس کے اخراج سے غسل یا وضو واجب ہو، اور ان کا ذکر وہ پہلے اوپر میں نے کر دیا ہے آپ سے۔ نجاست غلیظہ کے بارے میں ہے کہ اگر ایک درہم سے زیادہ نجاست لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہوتا ہے، ایک درہم کے حجم کے برابر لگی ہو تو بھی پاک کرنا واجب ہوگا، یعنی پاک کیے بغیر وہ نماز وہ مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر ایک درہم سے کم پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا وہ سنت ہوگا، اور اگر اس حالت میں نماز وہ پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت طیبہ کے وہ خلاف ہوگی، اس کا وہ دوبارہ پڑھنا وہ بہتر ہوگا۔ نجاست خفیفہ کا شرعی حکم ہے۔ نجاست خفیفہ سے مراد وہ نجاست ہے جو نجاست غلیظہ سے ہلکی ہو، اس لیے اس کا حکم بھی اس نسبت سے نرم ہے۔ نجاست خفیفہ کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ کسی عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہو تو اس کو پاک کرنا وہ فرض ہے، چوتھائی پر لگی ہو تو اس کو پاک کرنا وہ واجب ہے، اور اگر چوتھائی سے کم لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک کرنا وہ سنت ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر نماز میں سب سے پہلے طہارت پر زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت وہ دھو لو، اور سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں وہ دھو لو، اور اگر غسل واجب ہو تو ارشاد فرمایا کہ غسل کر کے پاک ہوا جائے، یعنی کہ اگر تم جنبی ہو تو غسل کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاکی کے بغیر نماز وہ قبول نہیں ہوتی۔ ان احکامات سے بدن، کپڑوں اور جائے نماز کا پاک
साफ रखना साबित होता है। इन अहकाम की तफसील जो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो है वो इरशाद फरमाई है। मिट्टी से तहारत हासिल करने का तरीका। पाकी हासिल करने का असल ज़रिया तो पानी है जो अल्लाह ताला ने फरामनी के साथ जो है फराहम किया है हमें, लेकिन फिर भी कोई ऐसी सूरत पेश आ सकती है, अव्वल तो पानी मुयस्सर ना हो, दूसरा ये कि मुयस्सर हो लेकिन किसी वजह से आदमी जो है वो इस्तेमाल ना कर सकता हो, तो इसमें तहारत की जो है वो इजाज़त दी गई है, यानी कि वो मिट्टी से तयम्मुम करके उससे तहारत हासिल करे, उससे पाकी हासिल करे, ताकि बंदों को दीन पर अमल करने में कोई तंगी ना हो। सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, बस इस पर हाथ मारकर अपने चेहरे और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुमको तकलीफ में डालना नहीं चाहता, मगर वो चाहता है कि वो तुम्हें पाक कर दे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, ताकि तुम इसके शुक्रगुजार जो है वो बनो। पाक मिट्टी से तहारत हासिल करने का नाम तयम्मुम है, और तयम्मुम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ख़ास जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला का जो ख़ास अनाम है। तयम्मुम के बाद जो नमाज पढ़ी जाए उसको लौटाने की भी ज़रूरत नहीं हुआ, इसके बाद फ़ौरन पानी मिल जाए।